نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دولت، نہ ثروت، وہ بھی نہیں اللہ تو ہی تو ہے الا اللہ۔ جبھی تو غوث پاک نے کہا لا معبود الا اللہ، اے اللہ تیری سوا کوئی میرا معبود نہیں۔ معبود کے معنی کیا؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے معنی کیا؟ انتہائی عاجزی، کسی سے عاجز ہونا انتہا بھی ہے، یہ شرک ہے۔ لا معبود الا اللہ، رکوع سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، انتہائی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ حد سے زیادہ کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا، تابع ہو جانا ہے نا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے عاجز نہ ہو، انتہائی عاجزی کا عبادت۔ عاجز کیوں بنے گا؟ لا مقصود الا اللہ، مقصد کے لیے عاجز بنے گا جب ہمارا مقصد اللہ ہے، ہمارا مقصد نہ جنت ہے نہ پورا ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اے اللہ میرا مقصد تو ہے۔ مقصد کے لیے نا عاجز بنا تھا، پھر مقصد کب بنتا؟ لا مشہود الا اللہ، اگر دکھے گا تو مقصد بنے گا لا مشہود الا اللہ۔ تو اللہ کا فرمان فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں تو میرا مقصد بھی اللہ ہے نا، اور جو دیکھو وہ بھی مقصد شہود بھی اللہ۔ لا مشہود الا اللہ، اور شہود کب بنے گا؟ دکھے گا جب رہا تو لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا بھی موجود ہی نہیں ہے۔ رہا تو دکھے گا، دکھے گا تو مقصد بنے گا، مقصد بنے گا تو اس کو پانے کے لیے عاجز ہوگا۔ تو دوستو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی اللہ ہے نا، مقصد اللہ ہونا، عاجز اللہ سے ہونا، جو بھی دکھ رہا اس کے جلوے کو دیکھنا، اس کے سوا کوئی بھی موجود نہیں۔ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اس کی مثال کو سمجھو ذرا، سیاہی ہے، انک ہے، انک سے میں نے لکھا الف لام میم، الف انک سے جدا نہیں ہے، وجود انک کا ہے، شکل الف کی ہے، وجود لام کا ہے، مگر وجود تو سیاہی کا انک کا ہے، شکل لام کی ہے، شکل میم کی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ الف لام میم جو اشکال ہیں، یہ صورتیں کیا ہیں، وہ انک کے تجلیات ہیں۔ تو اسی طرح لا موجود الا اللہ، کہ کائنات کے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، واجب الوجود وحدت الوجود، اگر کوئی ذات ہے تو ذات باری ہے، باقی ہم تم تمام کائنات کیا ہے؟ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کے جلوے ہیں، موجود اللہ ہی ہے۔ پہلے یہ چیزوں سے بچنا، شیطان یہ قسم کھا کے آگے بندے کے دل میں شرک شرک، عرس کرنا شرک نہیں، فاتحہ شرک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام شرک نہیں، میلاد شرک نہیں، فاتحہ جاوی نظر و نیاز شرک نہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ تیرے دل میں جو ارادہ ہے، دل پر بھی امر الہی کی حکومت چلے، دل پر اللہ کی حکومت چلے، دل کا تعلق ارادے سے، وہی ارادہ کیا جس ارادے سے اللہ راضی ہو، دل پر اللہ کا حکم چلے۔ دماغ کا تعلق خیال سے ہے تو دماغ پر بھی اللہ کا امر چلے، اللہ کا حکم چلے۔ نفس کا تعلق خواہش سے ہے، وہی خواہش کر جس سے رب راضی ہو۔ دل پر بھی اللہ کے امر کو قائم کر لے، دماغ پر اللہ کے حکم کو قائم کر لے، نفس پر اللہ کے حکم کو قائم کر لے۔ نہ اپنے ارادے سے کوئی کام کر، نہ اپنے خیال سے کوئی کام کر، نہ خواہش سے کوئی کام کر، کام وہی کر جس میں اللہ رسول کی رضا تو بچے گا۔ اور نہیں تو کتنے بھی کا کلمہ تو زبان سے پڑھ لیا، دل میں ہزاروں بتوں کو بٹھا رکھا ہے، تو اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا، خود کو بھی دھوکہ دے رہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ بھی ہے رسول بھی ہے، اللہ بھی ذات ہے، نبی عطا سے ہے، اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، نبی کا وجود ممکن الوجود ہے۔ کہیں ممکن الوجود میں ابا میں نبی کو شمار نہیں کرنا، نبی کا وجود ممکن الوجود ہی ہے، پر ہم تم جیسا نہیں ہے، کیوں؟ ہیرا کنکر ہی ہے، مگر ہر کنکر ہیرا نہیں ہو سکتا یار۔ اسی طرح میرا نبی مثل ہیرے کے ہے اور ہم تمام کنکر کے ہیں، ہے تو ممکن الوجود میں ہے۔ شہنشاہ شہنشاہ ہوتا ہے، غلام غلام ہوتے ہیں، ہے تو ممکن الوجود میں، شہنشاہ بھی ممکن الوجود میں ہے، غلام بھی ممکن
ذات باری کا ہے. تو یہ ہے نصرت. ولی کے معنی کسی غیر سے مدد نہیں مانگے گا, اللہ سے بھی مدد نہیں مانگے گا. جب اللہ اس کا کفیل ہے اس سے مدد کیوں مانگے گا, ہے نا. تو اللہ کے معنی نصرت, اللہ کے معنی قربت, ولی کے معنی قربت, قریب رہنے والا, اللہ کے قریب رہنے والا, اللہ والا. قریب, اللہ ہمارے لیے قریب ہے, تمہارے لیے قریب. سب کے قریب ہے کیا نہیں ہے. پھر قربت ایسی کہ اللہ کے اسما کا, اللہ کے ہے نا, اللہ رہنے کا ہماری قربت میں, ہماری معیت میں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ ہماری شرف سے زیادہ قریب ہے. وہ ہوا معکم, قریب بھی ہے, ساتھ بھی ہے. اس کی قربیت کا, اس کی معیت کا, کل شیء محیط, اس کی ہدایت کا جب علم و ادراک ہو گیا, اللہ کو جاننے لگا, تو بہت بڑا ولی ہو گیا. کیونکہ عابد سے بڑھ کر اسماء الہی کا جاننے والا اس سے بڑا ہوتا ہے. جیسا شیطان عابد تھا, 600 کروڑ سال عبادت کیا, مگر حضرت آدم علیہ السلام عبادت نہیں کیے, ریاضت نہیں کیے, بلکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء الہیہ کا علم دیا. تو معلوم کیا ہوا, جس کو اسماء الہیہ کا علم آتا ہے وہ ہزاروں عابدوں پر افضل ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ نے بنائے گئے, کس بنیاد پر؟ اسماء الہیہ کے جاننے پر. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی معرفت اور اسماء کا علم دیا. تو شیطان کے پاس علم تھا, عابد ضرور تھا, عارف نہیں تھا. تعریف ہونا ہے نا, عابد پر افضل ہوتا ہے. تو اللہ والا جو قریب ہے, قربت رکھنے والا, اللہ کو جانتا بھی ہے, اللہ کو پہچانتا بھی ہے, اور اللہ کو دیکھتا بھی ہے. اور محبت, اللہ ہی کے لیے اللہ سے محبت کرنا, غیر سے محبت نہیں کرنے والا, اللہ والا. حفاظت, ایسا سپردگی, حوالے, سرنڈر ہوتا اللہ کے معاملے میں. ہر معاملے میں, ظاہر میں, باطن میں اللہ کی امر کو اپنا لینے والا, دل میں, دماغ میں, نفس پر اللہ کے حکم کو لینے والا, ظاہر میں, شکل میں, صورت میں, لباس میں, قول میں, فعل میں, ہر چیز میں بھی امر الہی کے تابع رہنے والا. جب اس کا ظاہر و باطن اللہ ہی کے لیے اٹھ رہا ہے, اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے. جدید تو حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں کہ بندہ باطن کے ذریعے خود حاصل کر لیتا ہے. اس کی زبان بندو جس سے بولتا ہے, اس کی آنکھ بندو جس سے دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بندو جس سے پکڑتا ہے. جب اللہ کا بندہ جب ظاہر و باطن میں اللہ ہی کے تابع, اللہ ہی کے حکم سے ہاتھ اٹھاتا ہے, وہی حرکت کرتا ہے کہ اس کے اٹھنے میں اللہ راضی ہو, اس کے حضر کے حرکت سے اللہ راضی ہو, اس کی زبان سے اللہ راضی ہو. ہر معاملے میں ظاہر باطن اللہ ہی کو اپنا سب کچھ کفیل سمجھتا ہے, وہ اللہ والا ہوتا ہے. تاج اللہ والی کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے, جب یہ سلسلے ولی کے اس کے اندر جب آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے قرب نوافل والا ولی, ایک ہے قرب فرائض والا ولی. قرب نوافل والا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ سب کچھ کرتا ہے. اپنے ارادے سے جو کام ہوتا ہے وہ نفل, اللہ کے حکم سے جو کام ہوتا ہے وہ فرض. تو قرب نوافل میں اپنے ارادے سے بندہ سوچتا اللہ کو راضی کیسا کرنا, تہجد پڑھے گا, چاش پڑھے گا, اشراق پڑھے گا, ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو. یہ سوچتا ہے میرے قول سے, میرے فعل سے اللہ کیسے راضی ہوگا. تو اپنے ارادے سے اللہ کو راضی کرنے والا قرب نوافل والا, جب اللہ کے قریب اپنے ارادے میں فنا ہو کر اللہ کے ارادے میں فنا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں بنتا ہے. اگر کوئی قرب نوافل کے بجائے قرب فرائض میں آ گیا, اللہ کے فرائض کو خود حاصل کر گیا, تو کیا ہوتا ہے, اس میں اللہ بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے. قرب نوافل میں بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, قرب فرائض میں اللہ بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ جو بولے گا طاقت ہوگا. تو دو طرح کے ولی ہوتے ہیں, ہے نا, قرب نوافل والے, قرب فرائض والے. جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, غوث سمدانی, معشوق ربانی, محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون تھے؟ قرب فرائض والے, قطبیت رکھنے والے, قطب الاقطاب غوث پاک, قرب فرائض والے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے
زنجیری سرکار جن کے راجہ ہمارے خواجہ غلام خواجہ ہر گلی کا راجہ. ایک مقام ایسا تھا ایک عورت بارگاہ خواجہ نے حضرت سرکار مجھے اولاد نہیں ہے. خواجہ غریب نواز لوہے محفوظ کو دیکھ لیے کیوں ولی کی نظر میں لوہے محفوظ دکھتا ہے. خواجہ صاحب نے دیکھ لیا اور کہہ دیا مائی تیری تنظیم میں اولاد نہیں ہے. اور بڑی سرکار نہیں بول کے تو آئی تھی اولاد نہیں بول کے تو آپ کے کامے میں آئی تھی. آپ نے کہہ دیا کہ تیری تنظیم میں اولاد نہیں ملے جائے گا تو دیکھ لیا. اور کسی کہنے والے نے کہا ذرا سرکار وسیع پاکی بارگاہ میں وسیع پاکی بارگاہ میں حضور کیا بات ہے مجھے بچے نہیں ہے اولاد نہیں ہے. سرکار وسیع پاک نے کہا کتنے چاہیے. خواجہ صاحب بولیے تیری تنظیم میں اولاد نہیں اور وسیع پاک فرمانے کتنے چاہیے. ایک دیا دو دیا تین دیا بس سرکار چلے گی. سامنے ایک بچہ ایک گود میں ہے نا اور ایک ہاتھ میں اور آدھا پیٹ میں. ایسی حالت میں بارگاہ خواجہ نے حاضری کی. خواجہ صاحب آپ نے کہا تھا میری تنظیم میں اولاد نہیں دیکھیے ہاتھ والا بھی میرا ہے نا یہ جو دودھ والا بھی میرا ہے پیٹ والا میرا. اسی حالت میں آپ کے پاس ہے. سرکار خواجہ میں جلال آ گیا. اے مالک مولا میں نے لوہے محفوظ میں دیکھا تھا اس کے تقدیر میں اولاد ہے مگر اولاد اسی کے اسی حالت میں آئی ہے. تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دین نے کرم کیا. کہا خواجہ تم جو بولے وہ بھی حق ہے غوث پاک وہ بھی حق ہے. بات اتنی ہے کہ تم نے خالی دیکھ کے بولا اور غوث پاک نے حکم لگا دیا جانا کے سب سے دے دے اللہ دے دیا. تم نے لگا دے تو مل جاتا. تو معلوم کیا ہوا اس پر میرا خواجہ قرب نوافل میں تھا میرا غوث قرب فلائف میں تھا.